جس طرح 6 ستمبر کے دن کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح 10 مئی کی ایک حیثیت بھی ہے کہ ہم نے عسکری محاذ پر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان کو دفاعی اعتبار سے مضبوط اور سرخو کرنے کے بعد معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ لے کے جانا ہے، دنیا کے اندر اسی قوم اور اسی ملک کی عزت ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ عسکری محاذ پر ہم سرخرو ہو چکے ہیں، اب ہم نے دفاعی محاذ پر ترودو کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو کامیابی تھی صرف فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس میں قومی اتحاد بھی تھا، اس میں ان کی جرت بھی تھی، اور اس وقت قوم نے اپنی ایمان کی طاقت سے بھرپور حصہ لیا تھا۔ آپ کی پون صدی کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے تو ہماری فوج جو ہے فتح سے امکنار ہوتی ہے۔ جی 6 ستمبر 1965 کو بھی یہ جذبہ اور ولولہ قوم کے فوج کے پیچھے کھڑا تھا تو پاکستان سرخرو ہوا تھا، اور 10 مئی کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک کنفیوژن پاکستان کے اندر تھی، لیکن 22 اپریل کو جب پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان نے پاکستان پر الزام لگایا، تو جب پاکستانی قوم نے دیکھا ہے کہ ہمارا دشمن ایک دفعہ پھر منہ کھول کر کھڑا ہے، تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہوئے، اور پاکستان کی فوج نے نہ صرف پاکستانی قوم کو سرخرو کیا بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان عسکری حوالے سے ناقابل تسخیر ہے۔ فوج تو سرخرو ہو گئی، اس نے تو ایک بڑی کامیابی لے کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، لیکن اب گیند پاکستان کے اہل سیاست کی کورٹ میں ہے۔ وہ کس طرح سرخرو ہوں گے؟ وہ اس طرح سرخرو ہوں گے کہ صرف دفاعی اعتبار سے ہی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا کافی نہیں، جب تک ہم معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا اب پاکستان کی سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے، انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی بجائے اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیں، اور کم از کم پاکستان پر، پاکستانیت پر یکسوئی اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ بالکل۔ تو اس وقت پاکستانی میڈیا کا کردار کیسا تھا؟ کیونکہ ابھی بھارت کی میں بات کروں تو بھارت نے تو یہ 10 مئی کا بھی جو ابھی ہم نے دیکھا مارکہ حق آپریشن میدان مرصوص، تو اس میں بھی بھارت نے کہا جی ہم جیت گئے ہیں، ہماری کامیابی ہے۔ تو اس وقت میڈیا کا کردار کیسا تھا؟ دیکھیں، بات یہ کہ آپ جب 65 کے اندر میڈیا کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، اس میں اصل کردار جو تھا پاکستانی قوم کا تھا، پاکستانی قوم کے اندر جو جذبہ اور ولولہ تھا۔ دیکھیں، یہ مختلف طبقات ہوتے ہیں، میڈیا ایک طبقہ تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ ادب کے میدان میں شاعر، آپ کا فنکار، آپ کے اداکار سارے معاذ جنگ پہ اسی جذبے کے تحت کھڑے تھے، اور یہی کچھ اب 10 مئی کو ہوا کہ اب بھی جب دشمن نے آپ کو للکارا تو پوری قوم کٹھی ہو گئی، اور پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کا میڈیا بن کے دکھایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی بنیادوں پر وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کے میڈیا کو بھی نظریاتی بنیادوں پر قومی مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے میں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ابھی آج ہم دیکھیں تو بھارت نے کہنا ہے کہ اس وقت بھی جیت ہماری تھی اور آج بھی جیت ہماری ہے، لیکن اس وقت اگر جو پاکستان کے پاس وسائل تھے، کیا اتنے تھے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو وسائل تھے وہ بہت ہی محدود تھے اور انڈیا کے پاس زیادہ تھے، تو اس سچویشن میں پاکستان نے کیسے ٹیکل کیا، کیسے کامیابی؟ یہ آپ کا کویشچن بڑا اچھا ہے، یہ آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں، وسائل کے اعتبار سے وہ پہلے بھی ہم سے آگے تھا، اب بھی ہمارے سے آگے ہے، لیکن اس کے پاس وہ جذبہ اور ولولہ موجود نہیں ہے، اس کے پاس لیڈرشپ موجود نہیں ہے، اس